اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے آج ہم پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا قوم نوح کا قصہ، قوم نوح کے قصے کی تفصیل پڑھی ہم نے۔ اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ یہی ترتیب ہے، پہلے قوم نوح، پھر قوم عاد، پھر قوم سمود، اور عام طور پر اس کے بعد اہل مدین کا تذکرہ آیا کرتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات پھر میں آپ کو یاد کروا دوں۔ اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوئے کہ قرآن میں صرف عرب انبیاء کا، یعنی عرب کے ارد گرد آنے والوں کا، یہود، بنی اسرائیل کے تذکروں کا ذکر آیا، یا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا ذکر آیا، یوں کہہ لیں۔ تو لوگوں کا ذہن یہ بنا کہ انبیاء صرف انہی میں آئے۔ یہ غلط فہمی ہے۔ ہر قوم میں، ہر نسل میں انبیاء آئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک انبیاء کے آنے کا تواتر ہے۔ ہر قوم میں نبی آئے، جہاں انسان آباد ہوئے، جب انہیں ضرورت پڑی انبیاء بھیجے گئے، اور ہر قوم میں کئی نبی آئے۔ جو قوم تھی، جس زبان کو بولنے والی تھی، جس خطے میں رہنے والی تھی، اسی قوم میں، اسی علاقے کے، اسی زبان کے بولنے والے نبی آئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس میں ذکر صرف انہی مخصوص انبیاء کا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پہلے حالات سے ہم کچھ واقف نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے ہمارے پاس کیا ثبوت ہے بات کا؟ نہ کوئی تاریخی ثبوت ہے، نہ ابھی تک کوئی سائنسی ثبوت ہے، جس کی وجہ سے ان باتوں کا تذکرہ کرنا فائدہ مند نہیں تھا، کیونکہ لوگ ان باتوں سے اب آگاہ ہی نہیں رہے تھے۔ نئی بحثیں چھڑ جاتی، تاریخی اعتبار سے ثابت کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ تو یہاں کوئی ہسٹری پڑھانا مقصود تو نہیں ہے، اللہ کو مقصود ہدایت دینا ہے۔ تو ہدایت کے لیے وہ موجود اور معلوم قصے سنائے گئے جو افراد کے ہاں عام ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام کے طوفان کا قصہ پوری دنیا میں یکساں طور پر بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بڑا سیلاب آیا اور دنیا تباہ ہوئی، یہ قصہ ویدیں بھی بیان کرتی ہیں، لیکن چونکہ زبانیں مختلف ہیں، جیسے سنسکرت بالکل مختلف زبان ہے، تو اس طرح سے نام بدلے اور کردار بدلے کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ واقعے کی یکسانیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی واقعہ ہے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ افسانہ طرازیاں ساتھ شامل کر دی جاتی ہیں، تو وہ اصل قصہ وہیں رہ جاتا ہے اور بیچ میں سے کہانیاں نکل آتی ہیں۔ تو ہر ایک قوم ایک بڑے سیلاب کا اور اس کے ذریعے تباہ ہو جانے والی قوم کا اور ان کے نبی کی بد دعا کا ذکر کرتی ہے۔ عالمگیر قصہ ہے، سب جانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قوم عاد عربوں میں تو معروف تھی، یہود میں بھی معروف تھی، یعنی وہ جو سارا عرب حصہ ہے ہمارا، اس میں سب اس سے واقف تھے، اور واقفیت کے علاوہ اس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ تو سائنسی اور تحقیقی اعتبار سے بھی اس بات کو قرآن کی جھٹلانا ممکن نہیں ہے۔ یہی عالم قوم سمود اور اصحاب مدین وغیرہ کا ہے۔ یہ بالکل قریب کے زمانے میں گزرے ہوئے لوگ تھے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ 100-200 سال پہلے، ہزاروں سال پہلے، مگر اتنا قریب کا دور تھا کہ ان کے آثار موجود تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھی آثار کچھ موجود تھے، کچھ اب تو کھدائی کر کے اور کا پورا شہر دریافت کر لیا گیا ہے۔ اب یہ باتیں ہمیں تو علم میں نہیں تھیں، اللہ تو جانتے ہیں۔ جو اتنی ہزاروں صدیوں پہلے قومیں گزریں کہ ان کے آثار ملنا بھی ممکن نہیں رہا، ان کا تذکرہ ہدایت کی بجائے نئی بحث اور نئے مدرجات کا جو ہے وہ سبب بنتا، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ اصول قرآن میں بار بار بتا دیا گیا کہ ہر قوم پہ نبی آئے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جس قوم میں نبی آتا ہے اسی کی زبان، اسی کے انداز میں بات کرتا ہے۔ تو اس سے یہ ایک
طے شدہ اصول بنا کہ ہر قوم میں نبی آئے جو انہی کے علاقوں کے رہنے والے تھے، ان کے مسائل کو سمجھتے تھے، ان کی زبان بولتے تھے، چاہے وہ جاپانی ہو، چاہے وہ چینی ہو، چاہے وہ تھائی لوگ ہوں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ آسٹریلیا ہو، چاہے وہ اسکیموز ہو جو اگلو بنا بنا برف میں رہتے ہیں. ہر قوم میں نبی آئے. کوئی قوم ایسی نہیں جس پہ نبی نہ آئے، اور بر صغیر میں بھی آئے. لیکن لوگوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی تعلیمات کو باقی نہیں رکھا، ان کی نبوت کو بھی قصے کہانیاں بنا لی، اور اس طرح کہانی اور حقیقتوں کو ملایا کہ آج ہم کسی بھی طرح الگ نہیں کر سکتے کہ کہاں فسانہ ہے، کہاں حقیقت. یہود نے اللہ کی کتابوں کو تو بدلا، یہ تو ایک حقیقت ہے جسے سب جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کم از کم اپنے نبیوں کے نام کو محفوظ رکھا. یہ نبیوں کو نبی مانتے تھے، ذکر ان کا بحیثیت نبی ہی کرتے تھے، جس کی وجہ سے کہانیوں کے باوجود یہ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ نبی تھے اور یہ غیر نبی تھے. جیسے ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہیں سائرس، وہ نبی نہیں تھے، وہ ایک نیک بادشاہ تھے. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ جو ہیں یہ اقوال جن کے لقمان، یہ جو ہیں نبی نہیں تھے، ایک نیک مومن تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ الیاس علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام یہ نبی تھے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی شخصیتوں کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ حقیقی مواد انہوں نے برقرار رکھا، اگرچہ ان کے حالات زندگی کو بگاڑتے رہے. اور زمانہ بھی چونکہ بہت پرانا نہیں تھا، تو سینہ در سینہ، نسل در نسل بھی معاملات چلتے رہے. اور عرب خود ان میں سے کئی نبیوں سے ملے اور ان کو دیکھا، یعنی آبا و اجداد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس وجہ سے ان کے حالات سے عرب واقف تھے. پھر جب بھی یہود پر برا وقت آتا تھا تو یہ بھاگ کر عرب میں پناہ لیتے تھے. تو ان کے ساتھ جو بیتا ہوتا تھا، اچھے لوگ بھی تو تھے نا، ساری قوم تو یہود کی خراب نہیں تھی. تو ان میں جو اچھے لوگ تھے وہ سچ بھی بتاتے تھے آ کر، ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو حالات کا بہت کچھ علم تھا. اس بنا پر بیان پھر صرف یہ 3-4 واقعات ہی کیے جاتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. واقعات کا بیان صرف نصیحت کے لیے ہے، یہاں بھی خاص طور پر نصیحت کے لیے. اور یہاں پر اسی لیے خاص طور پر بیان بھی عذاب کا زمانہ ہی کیا گیا ہے، کیونکہ مقصود یہی بتانا ہے کہ آخر کار ہدایت نام ماننے والوں کا انجام ہلاکت ہے. اب قوم نوح کے اگلے ایک گروہ کا ذکر ہے. کتنا زمانہ گزر چکا تھا قوم نوح کی تباہی کو، یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں. بہت سارے گروہ بنے ہوں گے، بہت سارے علاقوں میں آباد ہوئے ہوں گے، لیکن ان میں سے ایک گروہ عاد کے نام سے بڑھا. قوم عاد کا قصہ اس قدر مشہور تھا عربوں میں کہ کسی چیز کو جو بہت قدیم الاصل ہو اور بہت واضح ہو، اس کو عادی کہا جاتا تھا. آج ہم بھی عادی کا لفظ بولتے ہیں. تو جو چیز بہت ہی اہم ہو، قدیم ہو، مضبوط ہو اور اپنی اصل میں راسخ ہو، اس کے لیے عربی میں عادی کا لفظ استعمال کیا جائے. اسی طرح قدیم آثار کے لیے بھی عادیات کا لفظ استعمال کیا گیا. سورہ بھی ہے نا عادیات. اور کوئی ایسا علاقہ جو اپنے رہنے والوں کے چھوڑ جانے کی وجہ سے خالی پڑا ہوا ہو، اسے العادی الارض کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹرمز جو ہے نا یہ عاد سے نکلی. اس قدر معروف ہوئی یہ قوم. جیسے ابن حر سے ہمارے یہاں ٹرم بن گئی حریت، اسی طرح یہ اصطلاحات بنی. اور اگر عرب شاعری دیکھی جائے اس دور کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کی، تو اس میں قوم عاد کا ذکر کثرت سے ملتا ہے. اور عرب محاورے، ایڈیمز اگر آپ دیکھیے تو اس میں بھی قوم عاد کا تذکرہ کثرت سے ملتا. یہ اس قدر معروف تھے. ان کا علاقہ جانا پہچانا تھا. کون سا علاقہ تھا؟ احقاف. آپ لوگوں کو تو یاد رہنا چاہیے. احقاف تھا ان کا علاقہ. احقاف کا علاقہ جو ہے یمن، یمامہ اور حجاز کے حصوں پر مشتمل تھا. ربال خالی جو بڑا صحرا ہے، عرب کا 1/4 حصہ صحرا پر مشتمل ہے، شدید صحرا ہے، تو اسے کہتے ہیں ربال خالی. وہ چوتھا حصہ جو خالی رہتا ہے، ربال خالی. اس کا جنوب مغربی علاقہ ہے یہ سارا.
ٹھیک ہے. تو اس میں 3 ممالک کے مختلف حصے لگتے ہیں جو ان کی رہائش کا مرکز بنے ہوئے تھے. آج کے انہی ممالک کے حجاز، یمن اور یمامہ. ان کا جو مرکزی شہر تھا وہ احقاف تھا. ہزاروں ایکڑ میں ان کے آثار ہیں آج بھی. بڑے مضبوط لوگ تھے اور اللہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے عاد کی مثل پھر کوئی قوم نہیں اٹھائی. سورہ فجر پڑھتے ہیں نا آپ, اللہ اس میں فرماتے ہیں اللہ نے عاد کی مثل دوسری کوئی قوم پیدا نہیں کی. تو عاد میں تخلیقی صلاحیتیں بہت زیادہ تھی, جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط لوگ تھے. لیکن یہ جو روایتیں بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت لمبے تھے, ان کے قد جو ہیں وہ اتنے ہاتھ تھے, یہ بیکار باتیں ہیں, کیونکہ ان کے مساکن ابھی بھی موجود ہیں. تو وہ نارمل ہے جیسے ہمارے آپ کے گھر ہیں. لیکن تنومند تھے, ذہین تھے, خضر موت اور بحیرہ عرب وغیرہ کی تجارت پر قابض تھے. طویل عرصے تک انہوں نے سارے علاقے کو اپنے زیر رسوخ رکھا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نیکی کی وجہ سے, تقوی کی وجہ سے اللہ قوموں کو منتخب کرتے ہیں اور قومیں دنیا میں اقتدار پاتی. دنیا کے اقتدار کا وہی فارمولا ہے جو آخرت کے جنت کا فارمولا, اطاعت. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ عدم اطاعت کے ذریعے حکومت پائی جائے. یہ غلط فہمیاں ہیں. آج بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں دنیا پر چھائے ہوئے ہیں, تو ہمیں شیطان کی پٹی پڑھاتا ہے, دیکھا وہ سب کچھ غلط کر کے بھی حاکم ہے. نہیں, وہ اسلام قبول نہیں کیے, یہ سچ ہے, لیکن ان کے اخلاقی حالات, ان کی محنت, ان کی علمی قابلیت, یہ سب کچھ ہم سے زیادہ ہے. ایک سوال ہے آپ سے میرا, آپ اپنے گھر ملازم رکھنا چاہتے ہیں, ایک مسلمان آتا ہے آپ کے پاس, شرابی ہے, نشے میں رہتا ہے ہر وقت, اور ایک آپ کے پاس ہندو آتا ہے, اسلام تو اس نے نہیں قبول کیا ہوا لیکن بہت محنتی ہے اور لیجیبل بھی ہے اس کام کے لیے جس کے لیے آپ چن رہے ہیں. فرض کریں کوک رکھ رہے ہیں تو اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, اسے کوکنگ سیکھی ہوئی ہے. کس کو چنیں گے؟ ہندو کو چنیں گے نا. اپارٹ فرام سرٹیفکیٹ آپ کہیں گے یہ شرابی ہے, اس کا کیا بھروسہ, یہ کم از کم نشہ تو نہیں کرتا, کون گھسائے گا گھر میں, ہے نا. آپ انسان ہیں, اس کے باوجود آپ کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں, اہلیت, لیاقت. تو اللہ دنیا جو بے وقوف آئے گا اس کے ہاتھ میں دے دیں گے. جنت میں تو پھر یہ ہے کہ ایک متقی شخص جو ہے, اگر اس کی دنیاوی اہلیت کم تھی تو آخرت میں نیکی کے بنا پر اسے جنت مل جائے گی. لیکن دنیا میں نیکی اور تقوی کے ساتھ اہلیت بھی درکار ہے. نااہل لوگوں کے ہاتھ دنیا دے کر کیا کرنا ہے بھائی, وہ تو تباہ کر دیں گے سب کچھ. تو بناؤ بگاڑ کا فارمولا ہے, جو بنائے گا, سنوارے گا, خیر کو ترقی دے گا, دنیا اسی کے حوالے کی جائے گی. اب ہمارے اندر کتنی قابلیت ہے, دور کیا جانا, پاکستان کو دیکھ لیں. جب پاکستان بنا تھا اراؤنڈ 70 سال پہلے, ہو نہیں والے ہیں 70 سال بھی, تو آپ دیکھیے پاکستان میں کیا نہیں تھا, سبھی کچھ تھا نا, نارمل ملک تھا. ٹھیک ہے کچھ کمیاں تھیں, وہ اس وجہ سے تھی کہ سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی پاکستان. اب ہم نے کیا کیا, بعد والی کچھ نسلوں نے بنایا, کافی کچھ بنایا, ادارے بنے, شہر بسے, ڈیم بنے, بہت کچھ ہوا. پھر جو کھانا شروع کیا ہے ہم نے, تو آج پاکستان کہاں کھڑا ہے. آپ مجھ سے بہتر یہ بات جانتے ہیں, ہمارے قرضے, ہمارے اداروں کی تباہی, چاہے وہ ریلوے ہو, چاہے وہ PIA ہو, چاہے وہ روڈ ٹرانسپورٹ ہو, پانی کا نہ ہونا, بجلی کا نہ ہونا, یہ ہمارے حقیقی مسائل نہیں ہیں. یہ وہ مسائل ہیں جو لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اور یہ لوٹ کھسوٹ ٹھیک ہے, وہ بڑے بڑے پکڑے گئے, پکڑا بھی جانا چاہیے, لیکن یہ لوٹ کھسوٹ صرف بڑوں نے کی, ہر کسی نے حسب توفیق کی ہے, جس کو جتنا موقع ملا. ایک ٹریفک کانسٹیبل 10 روپے لے سکتا تھا تو 10 روپے لیتا رہا, اور وزیر اعظم اور صدر کروڑوں لے سکتے تھے, کروڑوں لیتے رہے.
اس وجہ سے ملک کا یہ حال ہوا، جانتے ہیں نا، اور وہی بات ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اگر ہمیں دنیا دے دی جاتی تو ہم کیا کرتے؟ اچھا ایک چیز اور دیکھیے، دنیا کے جتنے غیر ترقی یافتہ ممالک ہیں کیا وہ مسلمان ریاستیں نہیں ہیں؟ برونائی میں مسلمانوں کو جتنا پیسہ ملا، دنیا کا سب سے امیر ترین ملک برونائی ہے، دارالسلام، دنیا کا سب سے امیر ترین شاہی خاندان بھی برونائی کا ہے۔ کیا کیا اس پیسے کا مسلمانوں نے؟ کہیں کوئی کام نظر آیا؟ کوئی دنیا کی تحریک بتا دے جو برونائی والوں نے قائم کی ہو، کوئی ادارہ دنیا کا بتا دے۔ ارے اپنے لیے ایٹم بم ہی بنا لیتے، اسلحے کا دور ہے، فوج ہے برونائی کی، کیا کیا اتنے پیسے کا؟ تو اگر پوری دنیا کے وسائل ہمیں دے دیے جاتے تو ہم کیا کرتے؟ ابھی بھی دنیا کے 1/3 ریسورسز مسلمان ممالک کے پاس۔ ہم نے کیا کیا؟ سارے مسلمان ممالک نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، نہیں کیا نا، کچھ بھی نہیں کیا، بیٹھے ہوئے ہیں، خود بھی بھوکوں مر رہے ہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ تھر میں پانی نہیں ہے، مگر صحرا میں کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے زیر زمین دفن کر رکھی ہیں، انہیں ہم نے نکالنے کی کوشش نہیں کی کہ تھر خوشحال ہو جائے ہمارا، کچھ نہیں کیا ہم نے۔ تو اگر پوری دنیا ہمیں سونپ دی جاتی تو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، پوری دنیا جو ہے نا وہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہوتی۔ کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ سب غیر مسلم ہو گئے ہیں۔ تو اہلیت کے بغیر حکومت نہیں ملے، مل ہی نہیں سکتی۔ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے، نکموں کو کچھ نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے دنیا میں آج مسلمان پیچھے ہیں، ہم خود پیچھے رہ گئے، سفر چھوڑ دیا ہم نے، یہ اسباب ہے۔ باقی پوری دنیا میں نبی آئے، ہر کسی کو ہدایت کا زمانہ ملا، انہوں نے قبول کی نہیں کی، بعد میں بگڑ گئے، سب بات کی باتیں۔ اب بات آج کی ہو رہی تھی کہ ہر قوم میں ترقی کا آغاز ہدایت کو قبول کرنے اور نیک روی سے ہوتا ہے۔ خرابی اور عدم اطاعت پر چلنے والوں کو ترقی نہیں ملتی۔ اللہ کا یہی اصول ہے۔ آپ نئے لوگ بھرتی کرتے ہیں آفیسز میں تو جو محنتی ہوتا ہے اسی کی ترقیاں ہوتی ہیں نا، پروموشنز ہوتی ہیں۔ کتنے کیسے ہوتے ہیں جو نہ اہل ہوں اور سفارشوں کے بنا پر آگے چلے جائیں، کتنے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی سفارشوں پر نوکریاں ملتی ہیں، آپ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ بڑے اہل ہیں جو عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، پڑھے لکھے اہل لوگ ہیں، کتنے لوگ سفارشوں پر بھرے جا سکتے ہیں؟ نہیں بھرے جاتے، غلط بات ہے۔ یہی بات ہے دنیا کی طرح دین کے معاملے میں بھی، اور دین کی طرح دنیا کے معاملے میں بھی اللہ اہلیت دیکھتے ہیں، مطیع فرمان افراد کو ترقیاں دیتے ہیں۔ پھر جب ترقی اپنے عروج پر آتی ہے، دنیا بہت آتی ہے، قدرتی عمل ہے نا کہ اللہ رب کریم کی اطاعت سے دنیا ملتی ہے۔ پڑھا ہے کہاں، کس صورت میں؟ گھر جا کر سبق پڑھتے ہیں ہود کا؟ کھڑے کریں ہاتھ، کون کون پڑھ کے آیا ہے؟ تو پھر یاد کیوں نہیں آیا؟ سورہ ہود کے شروع میں نہیں کہا اللہ نے اے نبی سے کہو تم اطاعت کرو، اللہ تمہیں دنیا و آخرت دونوں دے گا؟ پورا پہلا جو ٹاپک تھا یہی تو تھا۔ سبحان اللہ۔ النسیان آفت العلم، بھول جانا علم کی مصیبت ہے، اس کو یاد رکھا کریں، موضوعات یاد کیا کریں، جیسے سبق یاد کیا کرتے ہیں۔ اس چیپٹر میں کیا ہے؟ یہ چیپٹر ہے نا، اس چیپٹر میں کیا ہے؟ تو آپ نے سورہ ہود کے آغاز میں ہی یہ میسج پڑھا کہ اے میری امت، اے میرے لوگوں، اے میری قوم، مسلمان ہو جاؤ، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی خوشحالی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے جو دنیا میں اللہ کے احکامات پر چلے گا، اللہ کریم اسے رزق دیں گے، اسے کامیابی دیں گے اور خلافت بھی دیں گے۔ اللہ نے کہا نا اے ایمان والو اگر تم میرے دین پر چلو گے میں تمہیں خلافت دوں گا جیسے تم سے پہلوں کو دے چکا ہوں، حکومت بھی ملے گی، سب کچھ ملے گا۔
اب جب سب کچھ ملتا ہے تو اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ تم لوگ غریب رہ جاؤ گے، مجھے یہ خوف ہے کہ دنیا تمہارے پاس آئے گی جیسی پہلی امتوں کے پاس آئی اور تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے۔ اسی چیز کے لیے صحابہ ایک دوسرے کو چیک کیا کرتے تھے۔ دنیا میں استعمال دنیا کا نارمل ضروریات کے لیے، مقاصد کے لیے، وہ کوئی بری بات نہیں، مگر دنیا میں ڈوب جانا کہ دین سے دور ہو جانا یہ خطرہ ہے، اور مال کے ساتھ یہ خطرہ آتا ہی ہے، آتا ہی ہے، قدرتی بات ہے۔ اب عاد بھی جب ترقی یافتہ ہوئے، بہت نیک رہے ہوں گے نا، بہت اچھے رہے ہوں گے، بہت خیر والے رہے ہوں گے، تبھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مومنین سے بسنے والے تمام گروہوں میں سے چنے گئے، سب پر فوقیت پا گئے۔ پھر کیا ہوا؟ مال کی فراوانی ہوئی، قوت اللہ نے وہ دے رکھی تھی کہ جس کا ثانی کوئی نہیں تھا، فوجی قوت بھی بہت تھی، لوگ دبتے تھے، سارا عرب اور عرب کا ساحل ان کے زیر حکم تھا، تجارت کے یہ مالک تھے، بہت برکت پالی۔ تو پھر کیا ہوا؟ دنیا میں مبتلا ہونے لگے۔ اب دنیا پانا اور دنیا میں مبتلا ہونا دو الگ الگ باتیں۔ دنیا ملی، ٹھیک ہے، اب اسے متاع غرور بنائیں گے یا متاع حسنہ، یہ ہم پر منحصر۔ اب جیسے جیسے پیسہ آیا ویسے ویسے عیاشیاں پیدا ہونے لگی، بالکل اسی طرح جیسے آج ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں خود پاکستان میں ہو رہا ہے، ویسے ویسے عیاشیاں ہونے لگی، ویسے ویسے نئے نئے ذرائع ڈھونڈے جانے لگے۔ عیاشیوں کے، نافرمانیوں کے نتیجہ کیا نکلا؟ قوم بگڑ گئی، شدید بگاڑ کا شکار ہو گئی۔ پھر ان پر نبی بھیجے گئے، نام کیا تھا؟ ہود۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہود، تو ہم نے قوم عاد کی طرف انہی کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہاں پھر کیا بتا دیا گیا؟ قوم میں نبی ہمیشہ قوم ہی کا ایک فرد ہوتا ہے، تاکہ وہ ان کے مسائل کو جانتا ہو، ان کی فیلنگز کو سمجھ سکتا ہو، ان کے ڈائلیکٹ کو سمجھتا ہو، اور وہ ایک دوسرے کی بات جو ہے وہ سمجھ سکیں اور پہنچا سکیں۔ دوسرا ایک اور سبب ہوتا ہے کہ اس کا خاندان، اس کا نسب، اس کی اعلیٰ ظرفی، اس کی سچائی بھی قوم پر ثابت شدہ ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ باہر سے کوئی بہروپی آ گیا ہم پر دھوکہ دے رہا ہے۔ کالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے سوا۔ خود نے کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ کیا ثابت ہوا؟ قوم عاد نے بہت سارے شریک بنا رکھے تھے، بہت سارے نیک افراد جنہیں اللہ رب کریم کے ساتھ خدائی میں شریک کر رکھا تھا۔ کس طرح؟ اسی طرح جیسے ہم نے کر رکھا ہے۔ یہ بابا جی بارشیں کرواتے ہیں، یہ بابا جی جنگ میں جتواتے ہیں، یہ بابا جی اولادیں دیتے ہیں، یہ بابا جی شادی کروا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ نہیں انتم، تم ہو، الا مگر، مفترون، جھوٹ گھڑنے والے، یعنی تم نے جو باتیں بنا رکھی ہیں وہ جھوٹ ہیں۔ کیا باتیں؟ وسیلے، اللہ کے ساتھ قرب کے ذرائع، اور جن بھی افراد کو تم اللہ کے قریبی سمجھ کر پکارتے ہو، سب تمہاری من گھڑت باتیں۔ یا قومی، اے میری قوم، لا نہیں، اسألکم، میں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس کام پر، اجرن، بدلے کا۔ اے میری قوم، میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگتا۔ نہیں اجریہ، میرا بدلہ، الا مگر، علی، اوپر، الذی، اس ذات کے، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ میرا اجر اس اللہ کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ افلا تعقلون، پھر کیا تم عقل کو بالکل استعمال نہیں کرتے؟ عقل کے لیے کیا دعوت ہے اس میں؟ کہ ایک شخص بے غرض، بغیر کسی فائدے کے لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے، اس کام کے کامیاب ہو جانے پر بھی اسے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر سارے لوگ ہود علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو کیا ملتا ہود علیہ السلام کو؟ پر پرسن فیس ملنی تھی؟ نہیں نا، کیا ملنا تھا؟ کچھ نہیں ملنا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علاقہ مسلمان ہو گیا تو آپ کو کیا ملا؟
کچھ بھی نہیں ملا. تو نبی ہونے کی حیثیت سے حود علیہ السلام اپنی قوم کو جو تبلیغ کر رہے تھے اس کا کیا بدلہ ملنے والا تھا؟ دنیا میں کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا, میں بغیر کسی غرض کے اس کام کے لیے اتنا سر مار رہا ہوں, اتنا کھپ رہا ہوں, تم سوچتے نہیں ہو کہ کوئی بڑی بات ہے, کچھ اہم ہے جو میں اتنی تمہارے لیے سردردی مول لے رہا ہوں؟ کیا اس مشقت کے باوجود تمہیں یہ لگتا ہے کہ میری بات اتنی غیر اہم ہے کہ توجہ بھی نہ دو اور گزر جاؤ؟ کیسے تم ایسا سوچ سکتے ہو؟ یہ عقل کے خلاف ہے. غیر اہم بات کو اگر کوئی نہ سنے تو دوسرا خود ہی چھوڑ دیتا ہے. تو تم اتنا بھی غور نہیں کر رہے. اور یا قوم, اے میری قوم, استغفروا, بخشش مانگو, ربکم, اپنے رب سے, ثم, پھر, توبو, توبہ کرو, الیہ, اس کی طرف, یرسلی, وہ بھیجے گا, السماء, آسمان کو, علیکم, تم پر, مدرارن, بہت برسنے والا بنا کر, وَيَزِدْكُمْ, اور زیادہ کر دے گا, قوتاً, تمہاری قوت, الی قوتکم, پہلی قوت کے ساتھ جو تمہیں حاصل ہے, وَلَا نَا تَتَوَلَّوْا, تم منہ پھیرو, مجرمین, مجرم بن کر. اے میری قوم, اپنے رب سے معافی مانگ لو, وہ تمہارے توبہ کرنے کی وجہ سے تم پر بارشیں بھیجے گا خوب برسنے والی, اور تمہاری پہلی قوت کو مزید قوت عطا کرے گا, تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو. یہ وہی بات ہے جو سورہ ہود کے آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہی کہ اگر تم لوگ ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیابی دے گا. یہ غلط فہمی کہ دین پر عمل سے صرف آخرت کی کامیابی ملتی ہے بہت سارے فساد کی جڑ ہے, کیونکہ ہر انسان اپنی دنیا اچھی چاہتا ہے. کوئی ہے جو بیٹھ کر دعا مانگتا ہو اللہ میرا مال چھین لے, اللہ میرے بچے مار دے؟ کوئی نہیں مانگتا نا. فطرت کے خلاف ہے. ہر کوئی چاہتا ہے میری اولاد ہو, صحت مند ہو, خوبصورت ہو, میری شادی ہو, میرا گھر ہو, میرے پاس پیسہ ہو, میں عزت کی زندگی گزاروں, اور یہ خواہشیں اچھی ہیں, ان میں سے کوئی خواہش بری نہیں. اللہ رب کریم نے کہا سورہ آل عمران میں, آپ پڑھ چکے ہیں, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. لوگوں کے لیے ہم نے پسندیدہ بنا دی خواہشات کی محبتیں, عورتیں, بیٹے, سونے چاندی کا ڈھیروں ڈھیر خزانہ, اور ایسے گھوڑے جو چنے ہوئے ہوں, اور مویشی اور فصلیں, کھیتیاں. تو یہ محبتیں اللہ نے دل میں ڈالی ہیں. یہ محبتیں نہ ہوں تو نہ دنیا کا کام چلے, نہ گھر چلے, سب کچھ ختم ہو جائے. یہ جو محبت ہے اسی کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے, اور چلنا چاہیے. انہی کے اندر خیر کے ذرائع. اب ان محبتوں میں کوئی خرابی نہیں ہے, نہ ان کو مٹانا مقصود ہے. شیطان نے جو گیم ہمارے ساتھ کھیلا اس میں ایک بڑا اہم چکر جو ہمیں دیا, اور اکثر مسلمان اس چکر میں پھنسے, وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں اکٹھے حاصل نہیں ہو سکتے. اگر دین پر چلو گے دنیا نہیں ملے گی, دنیا چاہیے تو دنیا پرست ہونا پڑے گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو بار بار ایک بات کہتے تھے, مکہ میں جب تھے نا, بار بار ایک بات کہتے تھے, ایک کلمہ ایسا ہے کہو گے تو عرب کے حاکم اور عجم کے شہنشاہ بنا دیے جاؤ, لا الہ الا اللہ کہتے تھے نا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ ہجرت کرنا ہی پڑے گی, اس کے لیے آپ نے کوشش کرنا شروع کی. مختلف قبائل کو حج کے موقع پر 11 سنہ نبوی میں دعوت دی کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں ہم آپ کے پاس آ جائیں. تو ان کے پاس بھی آپ نے یہی بات رکھی کہ آپ اگر ہمیں سپورٹ کریں گے تو اللہ آپ کو برکتیں دے گا, کامیابیاں دے گا. لیکن وہ لوگ نہیں مانے. خیر جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اہل مکہ کو یہ بات کہتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ ایک کلمہ ایسا ہے کہ جس پر اگر تم لوگ میری بات مان لو تو اللہ تمہیں عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا. لیکن وہ کلمہ اتنا سخت تھا ان کے لیے کہ وہ اسے ماننے کو تیار نہیں ہوئے. لا الہ الا اللہ. تو اللہ نے یہاں بھی وہی بات کہی, اگر تم استغفار کرو گے, اللہ کی طرف پلٹو گے, تو اللہ تمہیں دنیا میں خوشحالی دے گا. بارشیں ہونے سے مراد فصلوں پر انحصار تھا نا, تو فصلوں کا انحصار بارشوں پر تھا.
مطلب یہ کہ تمہاری فصلوں میں برکت آئے گی، تمہارا رزق بڑھ جائے گا۔